and ask, are you obedient to our Heavenly Father? No doubt father کا فیملی میں بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن بائبل میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بینگ اے فادر ہمیں کس طرح اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا چاہیے اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہم ایسے ہی فادرز کو آج بائبل میں سے دیکھیں گے. انفیکٹ 3 فادرز کا ہم ذکر کریں گے. ایک وہ فادر جس نے ٹائم پر ایکشن لیا, ایک وہ فادر جس نے ٹائم پر ایکشن نہ لیا, اور ایک وہ فادر جس نے عقل سے نہیں بلکہ ایموشن سے کام لیا. سو آئیے بائبل مقدس میں سے ہم پڑھیں گے لوک چیپٹر 8 ورس 41 to 42, یعنی لوکا کی انجیل باب 8 ورس 41 to 42. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے, اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا, یسوع کے قدموں میں گر کے اس سے منت کی کہ میرے گھر چل, کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی, اور جب وہ جا رہا تھا لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. خداوند کی برکت اس کے پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پر ہو, آمین. جب ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک شخص یائر جو کہ سردار کاہن ہے, اس کا ایک خاص مقام ہے سوسائٹی میں, یعنی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے جو کہ بیمار ہے, اور اس نے سن رکھا ہے کہ یسوع نام ایک شخص جس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی, لنگڑوں کو چلایا, مردوں کو زندہ کیا, وہی شخص میری بیٹی کو شفا دے سکتا ہے. اگر ہم یائر کی زندگی میں دیکھیں, he is a well known person with a good personality. وہ کلام کو جانتا ہے, وہ خدا کو جانتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ خداوند یسوع مسیح اس علاقے میں آئے ہیں, تو سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ وہ خود خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑا, وہ خود اس کے پاس گیا. وہ سردار کاہن تھا, اس کے نوکر تھے, وہ اپنے نوکر کو بھیج سکتا تھا یا اپنی بیوی کو بھیج سکتا تھا. وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ میرا ایک مقام ہے, میں اتنا بڑا کاہن ہوں, میں کیوں خود خداوند کے پاس جاؤں. لیکن یہاں ہمیں ایک باپ کے اندر اپنی بیٹی کے لیے فکر اور محبت نظر آتی ہے. He was concerned for his daughter. وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. جیسے کہ ہم نیکودیمس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے رات کی تاریکی میں ملنے کو گیا, لیکن جب ہم اس یار شخص کو دیکھتے ہیں تو اس نے رات کی تاریکی ہونے کا انتظار نہ کیا, بلکہ وہ شخص اپنی عزت کی پرواہ نہ کیے بغیر اس نے نہ سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو پسند نہیں کرتے تھے, بہت سارے لوگ اس کی تعلیم کے خلاف تھے. وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اگر اس کے خلاف ہے تو لوگ میرے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کا ایک مقام تھا, لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ سکتے تھے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اے فادر اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کیا. اس نے اپنی بیٹی کی فکر جو اس کے اندر تھی وہ سیدھا خداوند یسوع مسیح کے پاس گیا, اس نے کوئی بات نہیں کی اور وہ اس کے قدموں میں گر پڑا. ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی ساری فکر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ڈال دی. بے شک بائبل میں یوں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. یائر نے بھی یہی کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فکر, اپنی بیٹی کی فکر خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور منت کرتا ہے کہ میرے گھر چل. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر کہ ہم ایک ایسے فادر کو دیکھتے ہیں جس کو اپنے گھر سے پیار ہے, جس کو اپنے بچوں کی فکر ہے, اور اس شخص کا ایمان ہے کہ یہ شخص یعنی خداوند یسوع مسیح اس کی بیٹی کو ہیل کر سکتے ہیں. اس نے اپنی عزت کی پرواہ نہ کی کیونکہ وہ ایک سردار کاہن تھا, بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرا. بعض اوقات فادرز اپنے کاموں میں اتنا بیزی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے, لیکن یائر کو دیکھیے, اس نے اپنی ساری مصروفیت کے باوجود ٹائم نکالا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے, اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے. He was not ashamed even. کئی دفعہ لوگ بچوں کو دعا کے لیے نہیں لے کر آتے ہیں, بچوں کو دعا